کہتے ہیں کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تبوک میں پہنچ گئے تو مجھے یاد فرمایا اور پوچھا کہ کعب ابن مالک کا کیا ہوا؟ اب کہتے ہیں کہ کسی شخص نے یہ کہا کہ ان کو جنگ میں آنے کی فرصت کہاں ہے، وہ تو اپنے حال میں خوش ہیں اور ان کا جو لباس ہے دائیں بائیں اس کو دیکھنے میں وہ مصروف ہیں۔ تو ایک صحابی جلیل غالباً معاذ بن جبل یا کوئی اور صحابی جن کا میں نام بھول رہا ہوں، انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تو نے کتنی بری بات کہی، اور پھر حضور سے مخاطب ہو کر کے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ہم تو کعب ابن مالک کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ خیر ہی ہے، اس سے کیا پتہ لگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین کا دستور یہ تھا کہ کسی کی برائی سننا گوارا نہیں کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو اتنا چاہتے تھے کہ اس کی برائی نہ تو خود کرتے تھے اور اگر کوئی برائی کرے تو اس کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہی دستور ہم لوگوں کو اپنانا چاہیے۔ اگر یہ دستور ہم لوگ اپنا لیں تو غیبت کا اور ایک دوسرے کی ناحق بلا ضرورت اور بے حاجت شرعیہ اس کی غیبت اور اس کی برائی کا دروازہ بند ہو سکتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین کسی کے اوپر اعتراض کرنے میں اور اس کے اوپر کوئی الزام دینے میں جلدی نہیں کرتے تھے۔ اب ہم جیسے لوگ ہوتے تو فوراً یہ حکم لگا دیتے کہ کعب ابن مالک نے بڑا گناہ کیا اور کعب ابن مالک معاذ اللہ مجرم ہو گئے، لیکن یہ صحابی تھے، انہوں نے اعتراض میں جلدی نہیں کی اور جس نے اعتراض کیا اس کو ڈانٹا۔ پتہ یہ لگا کہ مسلمان کا قول اور اس کا فعل اگر وہ محتمل ہے اور اس کے اندر مختلف پہلو ہیں تو اس کو اچھے پہلو پر محمول کیا جائے گا اور اس کے برے پہلو کو جب تک وہ برا پہلو خود متعین نہ ہو جائے وہ برا پہلو جو ہے پر محمول نہیں کیا جائے گا اور اس کو جو ہے جہاں تک ہو الزام سے بچانے کی کوشش کی جائے۔